کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سید مودودی نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر پر عمومی طور پر رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح عید کے دن سارے اہل ایمان صدقہ فطر نکالتے ہیں اور اس طرح اپنے غریب بھائیوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جو دوسری خوشی اور دوسرا تہوار اور دوسری عید اہل ایمان کو عطا کی گئی ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی سے جتنا فائدہ غریب لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے کہ دولت امیر لوگوں سے نکلتی ہے، غریبوں تک پہنچتی ہے۔ غریب آدمی کا جانور بکتا ہے، غریب آدمی جانور کو پالتا ہے، وہی اس کا چارہ لگاتا ہے، وہی اس کو ٹوکے میں کاٹتا ہے، وہی اس کو گدھا ریڑھی پہ لاتا ہے، وہی اس کو شہر لے کر آتا ہے اور وہی جانور کو مارکیٹ میں آ کر فروخت کرتا ہے، وہی اس کی رسی بناتا ہے، وہی اس کا دیگر سامان تیار کرتا ہے، وہی اس کا کھونٹا اور قلعہ بناتا ہے، وہی غریب اس کو ذبح کرتا ہے، وہی چھریاں تیز کرتا ہے، وہی جانور کو کاٹتا ہے اور پھر کاٹنے کے بعد اس کی کھال کو اتارتا ہے، کھال کو اتارنے کے بعد اس کے اوپر سے جھلیاں اتارتا ہے، اس کو نمک لگاتا ہے، اس کو پانی میں دھوتا ہے، اس کو بڑی منڈیوں تک پہنچاتا ہے، فیکٹریوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ جو گوشت ہے یہ گوشت بھی غریب لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ گویا ارب ہا ارب روپیہ امیروں سے نکل کر غریبوں کی طرف جاتا ہے، اور اتنے بے شمار دلائل کا انبار سید مودودی نے لگایا کہ قربانی پر حملہ کرنے والے بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ قربانی درست اور مناسب ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور فتنہ یہ تھا کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے یہ تو حرام ہے، اس کے نتیجے میں موسیقی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ساز آتا ہے، لہذا اس کو استعمال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں علماء کرام بھی پیش تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جیسا بڑا عالم دین لاؤڈ اسپیکر کی مخالفت میں اپنے مضامین تحریر کر کے رسائل کے اندر شائع کروا رہا تھا، اور ادھر سید مودودی پورے احترام کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر کے حق میں دلائل دے رہے تھے، اور انہوں نے اعلیٰ مکبر الصوت کے عنوان سے اتنے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ بالآخر سارے علماء اس لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے قائل ہوئے، لیکن ایک عرصے تک یہ مخمصہ موجود رہا کہیں ہماری نمازیں باطل نہ ہو جائیں، لہذا جمعے کا خطبہ بھی دیا جاتا تھا، تقریر بھی کی جاتی تھی، لیکن جب جمعہ نماز پڑھائی جاتی تھی تو اسپیکر بند کر دیا جاتا تھا، امام آہستہ سے تلاوت کرتا تھا، پیچھے مکبر اللہ اکبر کہہ کر پیچھے تک آواز پہنچاتا تھا۔ لیکن بعد میں سارے علماء سید مودودی کے دلائل کے قائل ہوئے، پھر یہ کالر کے مائک بھی آئے، یہ کان پہ لگانے والے مائک بھی آئے، یہ خوبصورت قسم کے لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوئے، پھر ایکو سسٹم آیا، اور اس طرح اب اس پورے مکبر الصوت کے آلے کو پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا فتنہ تھا جو ان سارے فتنوں سے زیادہ سنگین تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا کہ یہ جو اسلام کا نظام حیات ہے یہ کوئی نافذ ہونے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب دنیا کے برگزیدہ انسان اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر اور سارے ائمہ اور سارے انبیاء کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود تھے، آپ نے اپنے دست شفقت سے جو اجتماعیت تشکیل دی تھی، جو صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی، اس جماعت نے بھی اس نظام کو جب مل کر چلانے کی کوشش کی تو خلافت راشدہ کا نظام 23 سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو ایک چوک کے اوپر لٹکایا اور 3 دن تک ان کی لاش لٹکی رہی۔ پھر ان کی بوڑھی ماں آئی اور اس نے اپنی آنکھ کے پپوٹوں سے اپنے آپ کو اوپر کر کے دیکھا تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا
کہ 3 دن سے یہ خطیب ہے جو منبر پہ کھڑا ہے، کیا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو کربلا کا دل خراش واقعہ پیش آیا، نواشہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر جام شہادت نوش کر گئے۔ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے اور شہید ہونے والے بھی مسلمان تھے۔ عورتوں کی ردائیں چھینی گئیں، بچوں کے گلے کاٹے گئے، پانی دیا نہیں گیا، اور اس طرح اللہ کا نام لینے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں نے صحابہ کرام اور انبیاء کی اولاد کو، صحابہ کرام کی اولادوں نے اپنے ہاتھوں سے تہہ تیگ کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ پورا فسانہ آگ اور خون سے عبارت ہے۔ یہ ایک دوسرے کی گردنیں ناپتے اور مارتے ہیں، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں، بادشاہتیں قائم کرتے ہیں۔ بھلا آج 1400 سال کے بعد یہ نظام پھر بھی نافذ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ اس سوال کا جواب بہت سے لوگوں کے پاس نہیں تھا، اور ادھر بر صغیر کے علماء نے مالٹا اور گوالیار کے قلعوں اور جیلوں کی سیر کرنے کے بعد، اذیت اور تشدد برداشت کرنے کے بعد اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہی کام کریں گے۔ لہذا انہوں نے درختوں کے نیچے مدرسہ بنایا، مسجد کے چھپر کے نیچے بیٹھ گئے، بچوں کو قرآن مجید پڑھانے لگے، نکاح اور طلاق کی تعلیم اور فقہی مسائل کو عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھانے لگے، جنازہ، قرآن خوانی اور تدفین کے طریقے سکھانے لگے، نماز کے طریقے سکھانے لگے، قرآن مجید کے مخارج اور اس کی صرف و نحو اور اس کی گرامر لوگوں کو پڑھانے لگے، اور کہا کہ ہم تو بس اسی چیز کے مکلف ہیں۔ جب یہ کام ہوتا جائے گا، خود بخود اللہ تبارک و تعالی ایک دن ایسا لائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اللہ انعام کے طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کر دے گا۔ اب یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہیں سے اسلام اس کی 2 حصے کر دیے گئے، بادشاہتوں کو الگ کر دیا گیا، اقتدار اختیار ایک طرف اور عبادات ایک طرف کر دی گئیں۔ مذہب کے طور پر اسلام کو دنیا کے اندر رائج کیا جانے لگا، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے علماء نے اس شکست کو تسلیم کر لیا تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ میں اس دین کو اس کی حقیقی شکل اور روپ میں پیش کروں گا، اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے، چاہے یہ بات مشرکوں کو جتنی بھی ناگوار گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، دشمن اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس نور کو پھیلا کر رہے گا۔ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، سید مودودی یہ کام کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے وہ ایسا نازک کام چھیڑا جس کام کے بارے میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور یہ تاریخ کا الجھا ہوا باب تھا کہ اس باب کی جانب جانے والوں کے پر جلتے تھے، اور سید مودودی نے نظام اسلام کا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک مارکۃ الآراء کتاب خلافت و ملوکیت تحریر کی، اور اس میں یہ بتایا کہ اسلام کا جو نظام ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ یہ اصول اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے تھے اور آپ نے تشکیل دیے تھے، تو اس کے نتیجے میں اسلام کی ریاست 10 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ پھر انہی اصولوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے جب نافذ کیا تو اسلام کی سرحدات پھیلتی گئیں، اور اسی طرح انکار نبوت والے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا انکار کرنے والے بھی، ان کو بھی آپ نے شکست فاش سے دوچار کیا، اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، اور اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق اپنی خلافت کے 2.5 سال پورے کرنے کے بعد
اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ خلافت کا بار جناب فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب کے حصے میں آیا، اور سیدنا عمر بن خطاب نے جب اسلام کے نورانی اصولوں کو نافذ کیا تو آپ دیکھیے کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اسلام کی ریاست 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اسی دور میں پورا پہرے کا نظام تشکیل دیا گیا، فوج تشکیل دی گئی، چھاونیاں بنائی گئیں، جاسوسی کا نظام بنایا گیا، نہریں کھدوائی گئیں، غریب لوگوں کے وظائف مقرر کیے گئے، بیوہ عورتوں کا خیال رکھا گیا، یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کیا گیا۔ کتنے فیصلے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ کتنے مقامات ہیں کہ جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اس رائے کے مطابق اللہ نے اس کی تائید میں قرآن پاک نازل کر دیا۔ یہ عمر فاروق ہیں جنہوں نے نیل کے دریا کو خط لکھا تھا کہ جو تو بھیٹ مانگتا ہے اور جوان خون مانگتا ہے، آج کے بعد تجھے یہ خون نہیں ملے گا۔ میں عمر بن خطاب خلیفہ کی حیثیت سے تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے چلے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دریا بہتا رہا۔ جب زمین پہ زلزلہ آیا تو عمر بن خطاب نے اپنا کوڑا اٹھایا اور زمین پر یہ درہ رسید کرتے ہوئے کہا کہ اے زمین بتا، کیا تجھ پر انصاف نہیں ہو رہا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کر کے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنے بارے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو میرے ہر عمل کو اپنے لیے خالص فرما لے، جنہوں نے اپنے بارے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما اور نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ یہ نبی کا شہر مدینہ، یہ تو امن کا شہر ہے، اور شہادت قتل و خون کے بغیر بھلا کیسے ملتی ہے؟ لیکن اللہ نے جناب عمر بن خطاب کی دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ ان کو اللہ کے رستے میں شہادت عطا فرمائی، نبی کے شہر میں عطا فرمائی، نبی کی مسجد میں عطا فرمائی، اور نبی کے مصلی پر عطا فرمائی۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جنہوں نے اس نظام کو نافذ کر کے دکھایا۔ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب جلیلہ کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور ان کا یہ دور ایک شاندار اور سنہرا دور ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آخر یہاں یورشیں شروع ہوتی ہیں؟ یہی وہ نازک سوال تھا جو خلافت و ملوکیت میں سید مودودی نے جس کا جواب دیا کہ اسلام کے نظام کے اور اس کے نظام خلافت کے یہ بنیادی اصول اور خد و خال ہیں، ان کو جب تک پورا کیا جائے گا نظام اسلام ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہے، پوری دنیا پہ اپنی رحمتیں بکھیرے گا۔ لیکن اس نظام کے بنیادی اصولوں میں سے اگر کوئی ایک اصول بھی پامال ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوں گے، اور وہی اصول جو ایک دو اصول ٹوٹے، ان اصولوں کے اوپر سید مودودی نے بتایا کہ یہاں وہ خرابی پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں یہ خلافت تھوڑے عرصے کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے لوگوں سے رائے لے کر خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا، پھر اس کی بیعت ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بادشاہ کو گن پوائنٹ پر مسلط کیا گیا اور لوگوں سے جبری بیعت کرائی گئی۔ یہ وہ فرق ہے کہ اللہ کی حاکمیت کی بجائے بادشاہوں کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ پھر انہوں نے دین کے بنیادی اصولوں کے اندر رکھنے ڈالنا شروع کر دیے، اور قصر اسلام اور خلافت اسلام کا جو شاندار تاریخ اور ریکارڈ تھا اس کے اندر ایک جھول آیا، اور نتیجتاً امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اور یہ ایسا الجھا ہوا باب ہے جس کے اوپر خلافت و ملوکیت میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھ کر پوری دنیا کے اوپر احسان کیا، اور یہ بتایا کہ اسلام کا جو نظام ہے اس کے اوپر اگر اس کے کافی عرصے کے بعد عمر بن خطاب کی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان اصولوں کو نافذ کرتے ہیں جو خلافت کے بنیادی اصول ہیں، تو اس نظام نے ایک بار پھر اپنی رحمتوں سے پوری دنیا کو منور اور معطر کر کے رکھ دیا۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے دور حکومت کے اندر
8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی۔ ان کے دور خلافت کے اندر شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے تھے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس پورے تسلسل کے ساتھ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد بتایا کہ اسلام کا نظام اگر آج بھی اس کی حقیقی شکل میں بنیادی اصولوں کے مطابق نافذ کیا جائے گا تو یہ نظام آج بھی ساری انسانیت کو امن اور چین مہیا کرنے والا ہے، لوگوں کے دکھ درد ٹالنے والا ہے، اور یہ نظام قیامت کی صبح تک بھی اسی طرح اپنے شاندار اصول رکھتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرو گے تو اسلام کا جو نظام ہے یہ دنیا کو سکون بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، امن اور چین بھی دے گا، محبت اور بھائی چارہ بھی دے گا، اور دنیا امن اور خوشحالی کے پھولوں سے سجا دی جائے گی۔ یہی وہ کام تھا جو خلافت و ملوکیت کے نام سے ہوا، اور اس کے اوپر بہت سے علماء نے مولانا مودودی کے اوپر ناجائز اور ناروا تنقید بھی کی۔ خطبوں کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی، رسالوں کے اندر بھی، تقریروں کے اندر بھی سید مودودی پر رقیق حملے کیے گئے اور ان کے بارے میں نت نئے فتوے جاری کیے گئے، لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی اپنے موقف کے اوپر سختی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہی سید مودودی ہیں جنہوں نے اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اسی مقصد کے لیے جماعت اسلامی کو قائم کیا۔ یہ جماعت اسلامی جب پاکستان بننے سے پہلے معرض وجود میں آئی تو 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ جیسے ہی پاکستان بنا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو کھوٹے سکے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، ان کھوٹے سکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب پاکستان بن گیا ہے، لہذا پاکستان میں جو ہندو ہے وہ ہندو بن کر رہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان بن کر رہے۔ مولانا نے اگلے دن گورنر ہاؤس میں جا کر قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ محمد علی جناح صاحب، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہندو اور مسلم نے اکٹھے رہنا تھا تو پھر یہ بتائیے کہ یہ ٹرین کے ڈبوں میں اب تک جو لاشوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پہیوں کو جو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، 6 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر کے اپنی ہڈیوں کو اس مملکت کی بنیادوں کے اندر اینٹوں کے طور پہ ایستادہ کر دیا ہے اور اپنے لہو کو گارا بنایا ہے، اور یہ ہجرتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر یہ ہندوستان میں ہندو ہندو بن کے رہ رہا تھا، مسلمان مسلمان بن کے رہ رہا تھا، پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مولانا، یہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اور ان کی دعوت پر سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ریڈیو پاکستان پر اسلام کے نظام کے اوپر تقاریر کی، اسلام کا عادلانہ نظام اور اس کے سارے خد و خال، اس کا معاشی نظام، اس کا عدالتی نظام، اس کا روحانی نظام، اس کا معاشرتی نظام، اس کا سیاسی نظام، 5 تقریریں کی جو ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ پر بھی موجود ہیں۔ اور ان تقریروں کے بعد سید مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کی مہم شروع کی کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لہذا اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کیا جائے۔ اس تحریک نے دیکھتے ہی دیکھتے پبلک میں قبول عام حاصل کر لیا، عام انسان اس تحریک کے ساتھ جڑتے گئے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں اس تحریک کو لوگوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر یہ تحریک اس قدر آگے بڑھی کہ نواب زادہ لیاقت علی خان 12 مارچ 1949 کو اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ پاکستان کے اندر اس کو قرارداد مقاصد کہا گیا کہ یہ مملکت کیوں حاصل کی گئی ہے، کیا اس کے مقاصد تھے، یہ سب کچھ اس میں واضح کیا گیا کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اس ملک میں قرآن و سنت سپریم لا ہوں گے۔ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرے گی، اسلام کے نظام حیات کے خد و خال لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اسلام نافذ کرو، تو انہوں نے کہا
کون سا اسلام نافذ کریں؟ یہاں دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں اور وہابی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں اور مالکی بھی ہیں۔ کون سا نظام نافذ کریں گے؟ سید ابو العلا مودودی نے 31 علماء کرام کو بلایا اور ملک بھر سے 31 علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مشترکہ ڈاکومنٹ تیار کر کے دیا جس میں 22 نکات لکھے ہوئے تھے، جس میں سب علماء کے دستخط تھے کہ ہمیں یہ اسلامی نظام چاہیے، اس اسلام کو اس ملک کے اندر نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد سیکولر عناصر کو ایک جھٹکا لگا اور پھر سید مودودی نے اور جماعت اسلامی نے ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا کہ اس مملکت نے کیونکہ اسلام کا لباس پہن لیا، اب یہ سیکولر سے اسلامی ملک بن گیا ہے، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ نظام اسلامی کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک کے لیے دستور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مملکت دستور کے بغیر اور اس کے ضابطوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہم ایکٹ آف انڈیا 1935 کے تحت اس ملک کو چلا رہے ہیں، لہذا دستور بننا چاہیے۔ جیسے ہی دستور اسلامی کے مطالبے کی یہ مہم شروع ہوئی تو 1951 میں مولانا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی، میاں طفیل محمد اور جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں کو پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن مہم جاری رہی۔ اس مہم کے دوران 1952 میں قادیانیوں نے ایک ایسی سازش کا آغاز کیا کہ انہوں نے چاروں طرف سے اسلامی نظام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا اور ادھر سے مرزا غلام قادیانی کے نظریات کا پرچار بھی شروع ہو گیا۔ سید ابو العلا مودودی نے اس فتنہ قادیانیت کے خلاف ایک کتابچہ لکھا جس کا نام قادیانی مسئلہ تھا۔ یہ کتابچہ جب لکھا، علم دلائل سے مزین، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، جب پورے عقلی دلائل کے ساتھ یہ سب کچھ سید مودودی نے پیش کیا تو قادیانی پیچ و تاب کھانے لگے اور ایک فوجی عدالت نے یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سید ابو العلا مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب یہ پھانسی کی سزا سنائی گئی، سید ابو العلا مودودی جیل میں بند کر دیے گئے اور ان کو کال کوٹڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ مولانا آپ رحم کی اپیل کر دیجئے، آپ کو معافی مل جائے گی۔ سید مودودی نے کہا کہ میں نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت، یہ وقت کے حکمران الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے، لیکن اگر میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی رحم کی اپیل پھر مجھے بچا نہیں سکتی۔ اور سید مودودی کال کوٹڑی میں شفٹ ہو گئے اور اس موقع پر مولانا ماہر القادری نے لکھا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، وہ شدت قید تنہائی کی، وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا۔ فسردہ ہو نہیں سکتے، کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا، وہاں تک دعوت حق لے کے تیرے خوشچیں پہنچے، جہاں کچھ روشنی دیکھی، جہاں سوزے جگر پایا، تیری تقریر پر اردو زباں صد آفریں بولی، نگارش پر تیری حسن ادب نے ناز فرمایا، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ سید مودودی نے اس سزا کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور چند مہینوں کے بعد پھر یہ سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ مولانا مودودی کو نیو سینٹرل جیل ملتان شفٹ کر دیا گیا اور اس دوران انہوں نے تفہیم القرآن لکھنے کا آغاز کر دیا۔ یہ سید مودودی کی عظیم الشان جد و جہد تھی۔ ادھر باہر مطالبہ دستور اسلامی کی مہم چل رہی تھی کہ ملک کو دستور ملنا چاہیے، اور یہ دستور اسلامی کی مہم بالآخر اس طرح کامیاب ہوئی کہ پورے پاکستان کے عوام میں عام نعرے لگ رہے تھے، اس ملک کا دستور اب قرآن ہونا چاہیے، صدر کی جانب سے یہ اعلان ہونا چاہیے۔ اور 21 فروری 1956 کو اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی، دستور کا مسودہ پیش کیا گیا۔ چودھری محمد علی اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور یہ جب مسودہ پیش ہوا تو 47 افراد نے اس کے حق میں رائے دی،
20 نے اس کی مخالفت کی اور بالآخر یہ دستور بن کر 29 فروری 1956 کو نافذ العمل ہو گیا۔ اب آپ یاد رکھیے کہ پہلے نظام اسلامی نافذ کرو، پھر مطالبہ دستور اسلامی یعنی دستور نافذ کرو۔ جب دستور بن گیا تو اگلا مطالبہ جماعت اسلامی نے یہ کیا کہ اس دستور کے مطابق مملکت خداداد میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ عام انتخابات کے مطالبے پر وقت کے حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے دارالخلافہ کراچی میں انتخاب کرائیں گے، اس کے بعد پورے ملک میں الیکشن ہوں گے۔ فیصلہ ہو گیا اور کراچی میں سٹی کونسل کے الیکشن کرائے گئے۔ یہ سٹی کونسل کے الیکشن کراچی میں ہوئے۔ 23 نشستوں پر جماعت اسلامی نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور 23 میں سے 19 نشستوں پر جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی۔ اس کامیابی نے بس یہ جماعت کی کامیابی تھی کہ حکمرانوں کے اوسان خطا ہو گئے کہ آج یہ دارالخلافے میں جیتے ہیں، کل پورے پاکستان کو کلین سویپ کریں گے۔ لہٰذا سازشوں کے تانے بانے بنے گئے اور 1.5-2 مہینے تک اس اسمبلی کے ممبران کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، سٹی کونسل کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کا نام جو دستور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اب یہ صرف جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اسلامی کا لفظ اس سے ساقط کر دیا گیا۔ پاکستان کا دارالخلافہ کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کن کے اشاروں پر کیا گیا؟ فوجی ڈکٹیٹروں نے یہ کام کیا۔ ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا اور اس کا اپنا علاقہ ایبٹ آباد تھا، اس کے ساتھ کی جو پہاڑیاں مارگلا کی پہاڑیاں تھی ان میں یہ دارالخلافہ لا کر بسایا گیا اور بنایا گیا اور یہاں دفاتر شفٹ کر دیے گئے اور ادھر اسلامی کا لفظ ساکت کر دیا گیا۔ اس وقت کی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے 2 ارکان جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، بیرسٹر اختر الدین اور مولانا AKM محمد یوسف، یہ دونوں اسمبلی میں جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے اور ادھر جماعت نے ملک میں مارشل لا لگنے کے فوراً بعد جب اسلامی جمہوریہ کے اوپر حملہ ہوا تو ایک دستخطی مہم کا آغاز کر دیا۔ 1 سال کی کامل جد و جہد کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں سے دستخط کرائے گئے کہ وہ محضر نامہ اگر کاغذ کو کاغذ سے جوڑا جائے تو 10 میل لمبا محضر نامہ تیار ہوا۔ ان کاغذوں کو بوروں میں بھرا گیا، اسمبلی کے باہر پہنچا دیا گیا۔ اندر ہمارے ارکان پارلیمنٹ اعلان کر رہے تھے کہ ہم اسلامی کے لفظ کو ساقط نہیں ہونے دیں گے۔ اسپیکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئیے باہر چلتے ہیں۔ جب باہر ایک وفد آیا اور 10 میل لمبا محضر نامہ اس کے کاغذ کھول کر دکھائے گئے کہ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، تو اس اسمبلی کے اندر پھر قرارداد پاس ہوئی اور پاکستان کا نام جو جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا نام بحال کیا گیا۔ یہ ہماری دستوری اور پارلیمنٹ کے اندر اور عوامی جد و جہد کی کامیابیاں ہیں کہ ہم نے اپنے دیش کی پہچان پر آنے والے حملے اور ہونے والے حملے اور آنے والی ہر آنچ اور آنے والے ہر طوفان سے اس کو روکا اور پاکستان کی شناخت کو برقرار رکھا۔ اس طرح جماعت اسلامی نے جب یہ کامیابی حاصل کی تو اس کامیابی کے بعد مزید پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کامیابی حاصل کر چکے، اب ہم عوامی جد و جہد کریں گے اور 25 سے 28 اکتوبر 1963 کو 62 میں دارالخلافہ منتقل ہوا، اسلامی جمہوریہ کا نام بحال کرایا، 63 میں اجتماع عام کا اعلان کر دیا، بھاٹی گیٹ کے سامنے ہمیں ایک پارک میں اجتماع کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے بعد وہی
ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ٹرینوں کی بوگیوں کی ریزرویشن منسوخ کر دی گئی، راستے مسدود کر دیے گئے، بسوں کو راستوں میں روکا گیا، آخر میں اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن جماعت اسلامی نے 10-15 دن کی مسلسل کاوش کے نتیجے میں اس اجتماع کو منعقد کر کے دکھایا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس کو اس وقت کی ٹیم نے برداشت کیا۔ ادھر ایوب خان کی آمریت ہے اور اس کے ریاستی ہتھ کنڈے ہیں، اور ادھر دھان پان سنگل پسلی، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے کارکن تھے جو میدان کے اندر ڈٹے ہوئے تھے۔ بس 25 سے 28 اکتوبر تک یہ اجتماع ہونا تھا۔ یہ اجتماع شروع ہوا، اسپیکر موجود نہیں ہے، ہزاروں افراد ہیں، اور اس وقت سید ابوالعلا مودودی جب تقریر کے لیے تشریف لائے اور تقریر کرتے کرتے اپنے ان جملوں تک پہنچے کہ اسلامی تحریک کی مثال اس سیل رواں کی ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اس کے راستے میں چٹانیں حائل ہوتی ہیں، لیکن وہ چٹانوں سے ادھر اور ادھر اپنا رخ پھیر کر اپنے راستے پر بہتا رہتا ہے، چٹانیں منہ دیکھتی رہتی ہیں، سیل رواں اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ یہ جملے ادا ہو رہے تھے کہ ادھر سے بھگدڑ مچ گئی، ہمارے شامیانوں کے رسے کاٹ دیے گئے، فائرنگ شروع ہو گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ اللہ بخش نام کے کارکن جام شہادت نوش کر گئے، فائرنگ کی اور سنسناتی گولیاں اور ہر طرف سے خون کی ہولیاں، یہ خوفناک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ چودھری غلام جیلانی جو ایشیا کے ایڈیٹر تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اس وقت سید مودودی نے پورے عزم کے ساتھ فرمایا کہ اگر آج میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ گولیاں چلتی رہیں، گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا۔ رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا۔ سید مودودی کی تقریر جاری رہی اور اس کے بعد انہوں نے ہدایت کی کہ اب آپ کا یہ اجتماع اس اجتماع گاہ میں نہیں ہوگا بلکہ پورے لاہور کے اندر ہوگا۔ پھیل جائیے، ایک ایک جگہ پہ جا کر بتائیے جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے۔ سارے کارکن پھیل گئے، کوئی بھاٹی چلا گیا، کوئی رنگ محل چلا گیا، کوئی شالمی چلا گیا، کوئی اچرا چلا گیا، کوئی مولن وال چلا گیا، کوئی راوی کے اس پار چلا گیا، کوئی پورے کرباٹ اور بھسین کے علاقے میں چلا گیا۔ گاؤں اور دیہات اور لاہور کے ارد گرد کے علاقے، ہر جگہ جماعت اسلامی زیر بحث تھی۔ اخبارات کی شہ سرخیوں میں جماعت اسلامی کا تذکرہ تھا، ریڈیو کے نشریے اور بلیٹن میں جماعت اسلامی تھی۔ گویا ایک کارکن کی شہادت اور ایک سید کی استقامت کے دو جملوں نے کارکنوں کے اندر بجلیاں بھر دیں، اور جماعت اسلامی کا پیغام 3 دنوں کے اندر پورے پاکستان میں عام ہو گیا۔ ان کی ہر تدبیر ناکام ہو رہی تھی، اللہ ہمیں جد و جہد کے نتیجے میں ہر تدبیر سے کامیابی کی ایک اور سیڑھی پہ چڑھا رہا تھا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات کراؤ، لیکن ایوب خان نے اعلان کیا کہ پہلے بنیادی جمہوریت کے انتخابات ہوں گے، اور اس نے بیسک ڈیموکریسی بی ڈی ممبر کا الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ پورے پاکستان میں 80,000 کونسلر منتخب ہوئے۔ یہ غیر جماعتی الیکشن تھا، 80,000 بندے جیتے، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اب صدارتی الیکشن ہوگا، اور ایوب خان نے خود پاکستان کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ایوب خان صدارتی امیدوار تھا، گلاب کا پھول نشان لے کر آیا، اور ادھر فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کے ساتھ
وہی کردار ادا کرنے والی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کردار ادا کیا تھا، اور اس کردار کو ادا کرتے ہوئے اپنے بھائی کی ہمیشہ اس نے استعانت اور مدد کی تھی۔ ان کو جب امیدوار بنایا، تمام جماعتوں نے مل کر ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سید مودودی پاکستان کے مختلف شہروں میں ایوبی آمریت کے تار و پود بکھیرنے کے لیے، بڑے بڑے جلسہائے عام میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ ایک عورت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہے، لیکن ایوب خان اس میں تو اس کے علاوہ کوئی خوبی ہی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک مرد ہے، لہذا اس کی پوری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک بڑی جد و جہد کی، اور فاطمہ جناح مشرقی پاکستان سے الیکشن جیت گئی، کراچی سے الیکشن جیت گئی، ڈیرہ غازی خان سے الیکشن جیت گئی، لیکن پھر ریاستی جبر اور سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان اور انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے ووٹ زبردستی اپنے کھاتے میں ڈال کر ایوب خان کو صدر مملکت بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور ادھر یہ صدر مملکت بنانے کا اعلان ہے، اور اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو اجتماع 63 میں ہوا تھا، 1964 کے 3 جنوری کو ترجمان القرآن پر پابندی لگا دی گئی، 4 اور 5 جنوری درمیان میں ہے، اور 6 جنوری کو جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ہم عدالتوں سے بحال ہو کر آئے، پھر صدارتی الیکشن میں ایوب خان کے خلاف جد و جہد کی۔ اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں پورے پاکستان میں جماعت کے کارکن میدان عمل میں موجود تھے۔ جب دفاتر سیل کیے گئے، جھنڈے لگانے پر پابندی، ذمہ داران جیل میں، گھروں کے اندر فاقے، اس ساری مشقت کے باوجود جماعت اسلامی کا قافلہ آمریت کے خلاف ڈٹا ہوا تھا۔ آج ہم پر آمریت کا اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہونے کا الزام لگانے والے اپنے ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں کہ جماعت اسلامی نے کس طرح اس ملک کو آمریتوں کے مہیب سایوں سے بچایا، اور کس طرح نکال کر اس ملک کو جمہوریت کے ٹریک کے اوپر ڈالا۔ یہ عظیم الشان جد و جہد 1941 میں جماعت بنی، اور 1966-67 آ گیا۔ پورے 25-26 سال کی جاں گسل جد و جہد کے نتیجے میں سید ابو العلا مودودی کی صحت خراب ہو گئی، علاج کے لیے بیرون ملک تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو ملک میں پھر ایک بار سرخ آندھیاں چل رہی تھی۔ 1969 میں اعلان ہو رہا تھا کہ پاکستان میں سوشلزم کا نظام آئے گا، کمیونزم کا نظام آئے گا۔ سرخ آندھیاں چلی، اور دہریے، ملحد اور اللہ کا انکار کرنے والے، جامعات کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے والے سب برسر میدان تھے۔ اپنے آپ کو کامریڈ کہلوانا فخر کی بات سمجھا جاتا تھا۔ سید مودودی واپس تشریف لائے، یہاں اعلان ہو چکا تھا 1 مئی یوم شہدائے شکاگو کے طور پر منایا جائے گا۔ کافر بھلا کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ یہ سوشلزم کا اور ان کے ایجنٹوں اور حواریوں کا ایک حربہ تھا، جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ لیکن سید مودودی جب کراچی اترے، اور کراچی آنے کے بعد صحافیوں سے جب انہوں نے گفتگو کی، ایئرپورٹ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملک کسی ماؤ زیتونگ اور لینن کی امت کا ملک نہیں ہے، یہ ملک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور عاشقوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں جب تک ہماری گردنوں پہ سر سلامت ہیں، کوئی مائی کا لال یہاں سوشلزم اور کمیونزم اور لبرلزم کو نافذ نہیں کر سکتا۔ ہم ایک وقت میں چومکھی لڑائی لڑیں گے، آمریت کا مقابلہ بھی کریں گے، دہریت کا مقابلہ بھی کریں گے، ظلم کا مقابلہ بھی کریں گے، لیکن اس ملک کے نظریاتی تشخص پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جملے تھے کہ جس کے بعد انہوں نے اعلان کیا
کہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوم شوکت اسلام منائیں گے، اور اس طرح 31 مئی 1970 کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ یوم شوکت اسلام کیا تھا؟ اہل ایمان کے جذبوں کو جمع کر دینے والا دن تھا۔ لاہور میں سید ابو العلا مودودی، نواب زادہ نصر اللہ خان اور دیگر علماء نے ایک بڑے جلوس کی قیادت کی، جس میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ کراچی میں میاں طفیل محمد اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بڑے جلوس کی قیادت کی، کراچی میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے۔ مشرقی پاکستان میں بھی اور چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہزاروں افراد کے جلوس نکلے۔ ان جلوسوں نے حکمرانوں کے اوسان خطا کر دیے کہ اب جو 70 کا انتخاب آ رہا ہے، پھر یہ اسلام کے نام لیوا ایک بار پھر اسی طرح کامیابی حاصل کریں گے جیسے کراچی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ لہذا فوج کے ان سارے اداروں کو متحرک کیا گیا اور ان سب کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی کہ اب اس الیکشن کو پلٹنا ہے۔ مطیع اللہ جان کو جنرل احسان الحق نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی تھی، پھر ہمیں حکم آ گیا، پھر مینجمنٹ شروع ہو گئی، پھر انجینئرنگ شروع ہو گئی، اس دور کا فارم 47 بننے لگا، اور یوں ہم نے پورے الیکشن کو پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ قادیانیوں کی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملاقات کرائی گئی، اس کے سربراہ نے اس سے وعدہ لیا کہ تم جیتنے کے بعد جماعت اسلامی کو اگر بین کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں اقتدار میں آ کر جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دوں گا۔ پھر قادیانی ربوہ سے اکٹھے ہوئے، فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ پہنچے، بھٹو کا جلسہ کامیاب کرایا۔ پھر یہی قادیانی 2 دن کے بعد بسوں میں بھر کر لاہور لائے گئے، پھر موچی دروازے کا جلسہ کامیاب کرایا گیا، پھر انہی قادیانیوں کو راول پنڈی لے جایا گیا، لیاقت باغ کا جلسہ کامیاب کرایا گیا، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی تلوار پورے پنجاب میں لہراتی دکھائی دینے لگی۔ یہ ساری مینجمنٹ اسی طرح کی جا رہی تھی جیسے پاکستان میں 30 اکتوبر کا جلسہ کروا کے ایک نئی مینجمنٹ کی گئی تھی، بس اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ پھر الیکشن ہوا، اس الیکشن کے اندر جب سید مودودی کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے آخری جلسوں کے اندر قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر لوگوں نے علاقائی پارٹیوں کو ووٹ دیا اور نظریے کو ووٹ نہ دیا تو پھر کوئی فوج کا ڈنڈا، کوئی آمر کی طاقت اس ملک کو متحد نہیں رکھ سکے گی۔ اس لیے کہ ایوب خان کے بعد جو اس کی ذریت تھی ذوالفقار علی بھٹو، اس نے مشرقی پاکستان میں ایک بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، اور ادھر سے شیخ مجیب الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے مغربی پاکستان میں ایک بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ گویا یہ دونوں علاقائی جماعتیں تھیں، اور سید مودودی یہ کہہ رہے تھے کہ 1000 میل کا فاصلہ ہے، یہ ملک صرف اسی صورت میں متحد رہ سکتا ہے کہ قوم اسلام کے نظریے کو ووٹ دے۔ لیکن مینجمنٹ کرنے والوں نے اور اسی طرح اپنا گندا کھیل کھیلنے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ادھر بھٹو کی تلوار جیت گئی، ادھر شیخ مجیب جیت گیا، اور پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد اور زیادہ گہری کر دی گئی۔ پھر شیخ مجیب نے جب اکثریت لے لی تو اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اور بالآخر پاکستان 16 دسمبر 1971 کو 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ مشرقی پاکستان جدا، مغربی پاکستان جدا، یوں تو ہونے کو گھر ہے سلامت رہے، کھینچ دی ایک دیوار اغیار نے، گھر بھی 2 ہو گئے، در بھی 2 ہو گئے، بے کسی وہ کہ تابے نظارہ نہیں، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں،
قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، بنگلہ دیش الگ اور پاکستان الگ ہو گیا۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے البدر اور الشمس کے 10,000 جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مکتی باہنی، نکسل باڑی اور ریاستی گنڈوں کا مقابلہ کیا۔ ان کو آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کی بہنوں کو ان کے سامنے بے آبرو کیا گیا، ان کی بزرگ عورتوں کے بال نوچے گئے، ان کے بزرگوں کی داڑیاں کھینچی گئی۔ لیکن سلام ہے بنگلہ دیش کے ان مجاہدین صف شکن کو جو باطل کے مقابلے پہ ڈٹے رہے، اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش کا منظرنامہ کیا پکار رہا ہے۔ اس دور کے رہنما آج کے دور کے پھانسی کے پھندوں پر جھول کر امام اعظم کی سنت زندہ کرنے والے بن گئے۔ کیا پروفیسر غلام اعظم اور کیا مولانا AK محمد یوسف، مطیع الرحمن نظامی، علی احسن مجاہد، عبد القادر ملا، فضل قادر چودھری پاکستان کے نام پر اس وقت بھی قربانیاں دیتے رہے، اب بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور وہ حسینہ واجد اور وہ شیخ مجیب جو اس دور میں دندنا رہے تھے آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پاکستان سے محبت کے نعرے گونج رہے ہیں، اور آج پاکستان سے سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ یہ سب قربانیاں اس دور میں جو البدر اور الشمس نے دی تھی۔ پھر یہ پاکستان، اس میں جماعت اسلامی کے 4 ارکان اسمبلی صرف منتخب ہوئے، ان 4 ارکان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ پروفیسر غفور نے دنیا کے 40 ملکوں کے دستور منگوائے، اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد پاکستان کے حالات کے مطابق ایک ایسا دستور تشکیل دیا کہ جس کو 1973 کی اسمبلی میں پیش ہونا تھا، اور یہ دستور جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو اس کے اوپر مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی، اور بالآخر یہ دستور پاکستان کو نصیب ہوا۔ 1973 کا یہ دستور پروفیسر غفور احمد کی بنیادی کاوشوں کا نتیجہ تھا، جو اس وقت کراچی کے امیر تھے اور وہاں سے قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ ہمارے دوسرے رکن اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد تھے، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ ان کی عمر اس وقت 42 سال تھے، جوان رانا تھے، لیکن جد و جہد کے نتیجے میں ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ایک ایک وقت میں 33 مقدمات ان پہ قائم کیے گئے، جیل سے واپس آتے تھے، اگلے مقدمے میں دھر لیے جاتے تھے، پھر جیل جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، اور جیل کے اندر مشقتی ان کو اذیت بھی دیتے تھے۔ لیکن راہ وفا میں کانٹے ہر سو، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے، ناز تھا جن کو تیز روی پر، منزل تک وہ آئے کم۔ ڈاکٹر نذیر احمد شہید سچی بات کہتے رہے، اور جب پاکستان ٹوٹا تو ان کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ وہ واپس آئے تو آ کر انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں جلسے کیے، اور ان جلسوں کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب، جب تاریخ لکھی جائے گی اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا، اس وقت آپ بھی نہیں ہوں گے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تاریخ لکھی جائے اور آج لکھی جائے اور آپ کے سامنے لکھی جائے؟ مورخ کا کردار میں ادا کروں، تاریخ آپ کی لکھی جائے۔ آئیے پھر مل کر مذاکرہ کرتے ہیں۔ میں اسمبلی میں آؤں گا، میں بتاؤں گا کہ صنوبر کے باغ کے نیچے کس نے کیا سازشیں کی تھیں، اقلیم اختر رانی نے کس طرح پاکستان توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اگر تلا سازش کیس کیا ہے، اور پاکستان کا جو پاکستان توڑنے کا جو جرم ہے، اس کے سارے مجرموں کو بے نقاب کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب، ایوب خان کا 10 سالہ دور آمریت اور یحییٰ خان کا 3 سالہ عیاشیوں کا دور، ان 13 سالوں کے اوپر لاڑکانے کی ایک رات بھاری ہے۔ میں اسمبلی میں آ کر بتاؤں گا کہ شیخ مجیب نے کیا کیا، اندرا نے کیا کیا، بھٹو نے کیا کیا،
یا نے کیا کیا؟ یہ تقریر تھی کہ اس سے ایوان ہل گئے، ایوان لرز گئے، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ڈاکٹر نذیر اب اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ کھر کے ذریعے ڈیرہ غازی خان کے اس مرد کلندر کو 8 جون 1972 کو جیل سے نشانے باز قیدی نکال کر رات کو 8 بجے پورے شہر کی بجلی بند کر کے لوڈ شیڈنگ کر کے اس قاتل کو لایا گیا۔ اس نے نشانہ لیا، 3 گولیاں لگی ڈاکٹر نذیر کے ماتھے پر اور وہ اپنی ٹیبل پر گر گئے۔ ہسپتال جا کر تھوڑی دیر کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہمارے تیسرے ممبر قومی اسمبلی جناب صاحبزادہ صفی اللہ تھے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ اس سے پہلے اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی۔ یہ صاحبزادہ صاحب کی قرارداد تھی کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس میں جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے، اور اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور جمعے کی چھٹی اس وقت شروع ہوئی، اور پھر 20 سال تک یہ جمعے کی چھٹی جاری رہی۔ اور بعد میں نواز شریف نے آ کر الیاس بلور اور بشیر بلور کے ذریعے ایک قرارداد پیش کروا کے اس کو پھر اتوار کے اوپر منتقل کیا تاکہ اپنے آقاؤں کو راضی کر سکے۔ ہمارے چوتھے ممبر قومی اسمبلی جناب محمود اعظم فاروقی صاحب تھے۔ محمود اعظم فاروقی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے۔ انہوں نے بجٹ پہ ایسا محاکمہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی میں ان کے پیش کیے گئے بجٹ 2 بار واپس کر دیے گئے، اور پھر تیسری بار جب وہ بجٹ بنا کے لائے پھر اس بجٹ کو منظور ہونے دیا گیا۔ بس میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جماعت اسلامی کی ماضی کی سیاسی تاریخ اور کامیابیاں ہیں۔ پھر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں اور اس کی تلوار نے نامعلوم کتنے لوگوں کے گلے کاٹ دیے تھے، تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع ہوئی۔ ایوبی آمریت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی جو سویلین آمریت تھی، اس کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آئی۔ یادش بخیر، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کو بہت جمہوریت کے مروڑ اٹھتے ہیں، اور وہ بہت اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، لیکن ان کے بھٹو کی تاریخ یہ ہے کہ سکندر مرزا کی انگلی پکڑ کر پاکستان آیا تھا، ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر وزیر خارجہ بنا تھا، اور یحییٰ خان کے ساتھ مل کر سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا تھا، اور 5ویں نمبر کے ضیاء الحق کو پرموٹ کر کے جاتے ہوئے ملک اس کے حوالے کر کے گیا تھا، جن کی پوری تاریخ آمریتوں کے چرنوں میں بیٹھنے کی ہے۔ آج وہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں۔ اس کے دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف جماعت اسلامی اور PNA نے تحریک چلائی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک شہر کے اندر اگر 126 افراد گرفتار ہوئے تھے تو اس میں سے 78 کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، اور باقی 48 باقی 8 پارٹیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس انتخاب میں جماعت اسلامی نے 9 نشستیں جیتی تھی، ٹوٹل 29 سیٹوں پر PNA کو کامیابی مل سکی تھی، اور اس میں سے جماعت کو 9 سیٹیں ملی، اور باقی 8 جماعتوں کو 19-20 نشستیں ملی تھیں۔ اسی الیکشن کے اندر سید منور حسن کراچی سے 35 سالہ نوجوان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں خان عبدالولی خان نے کہا تھا کہ ایسے ایسے نوجوان جماعت اسلامی کے پاس موجود ہیں تو اس جماعت کا مستقبل کوئی تاریخ نہیں کر سکتا۔ یہ سید منور حسن بعد میں پھر کیا ہوا کہ یہ پوری دنیا کے ظالموں کو للکارنے والے سید منور حسن، نیٹو کے خلاف بولنے والے، امریکہ کی مداخلت کو چیلنج کرنے والے، ریمنڈ ڈیوس کا پیچھا کرنے والے، اور اسی طرح افغانستان پر نیٹو اور نان نیٹو الائی کے چڑھائی کے خلاف جد و جہد کرنے والے، گو امریکہ گو
تحریک برپا کرنے والے، اہل کشمیر کے پشتیبان، اہل غزہ کے پشتیبان، اہل فلسطین کے پشتیبان، اہل عراق کے پشتیبان، اہل پاکستان کے پشتیبان، مسنگ پرسنز کے خلاف، مسنگ پرسنز کی جو ظلم ہوا تھا ان کے حق میں آواز اٹھانے والے، بلوچستان کا مقدمہ لڑنے والے اور پاکستان کو زرداریوں، گیلانیوں اور شریفوں سے چھٹکارے کے لیے جد و جہد کرنے والے سید منور حسن اپنی زندگی گزار کر اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ صرف 4 مرلے کا کراچی میں گھر تھا، لیکن پوری دنیا کو حیران کر گئے۔ سید مودودی کی فکر لے کر چلے اور مرتے دم تک اس پر کار بند رہے۔ بس میرے بھائیوں، 1977 کے بعد پھر جب بلدیاتی الیکشن ہوئے، 1979 میں الیکشن ہوا، کراچی میں پھر جماعت اسلامی نے الیکشن جیت لیا، عبدالستار افغانی میئر بنے، کراچی کی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ جوتے کی فیکٹری کا ایک ملازم کراچی کا میئر جماعت اسلامی نے بنایا، لیاری کے 3 مرلے کے مکان میں رہنے والے اور کوارٹر میں زندگی بسر کرنے والے ایک کارکن کو جماعت اسلامی نے میئر بنایا۔ 1983 میں دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہوا، کراچی کا یہ الیکشن ایک بار پھر جماعت اسلامی نے جیت لیا۔ عبدالستار افغانی اس انتخاب میں حصہ لے رہے تھے، لیکن 14 اگست کو ان کا بیٹا پول پر جھنڈا لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ 22 سال کا بیٹا جب اللہ کے پاس گیا تو افغانی صاحب کی کمر ٹوٹ گئی، انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس اٹھا لیے اور اس انتخاب میں حصہ نہیں لیا، لیکن جماعت اسلامی نے کیونکہ کراچی جیت لیا تھا، عبدالستار افغانی کو لیبر کی سیٹ پہ الیکشن لڑایا، پھر وہ کامیاب ہوئے، پھر انہیں میئر کی سیٹ پہ الیکشن لڑایا، پھر دوبارہ میئر بنے، پھر کراچی کی خدمت کی، کراچی میں عباسی شہید ہسپتال بنایا، راستے بنائے، عوام کی خدمت کی، اسکولوں اور تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا، اس کو غریبوں کی ماں اور عرس البلاد بنایا۔ افغانی صاحب بابا کراچی بن گئے اور کراچی میں سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ موٹر وہیکل ٹیکس اب حکومت سندھ لیا کرے گی، لیکن افغانی صاحب کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف اپنے 300 کونسلروں کے ساتھ مارچ کر رہے تھے، انہوں نے گاؤن پہنا ہوا تھا، راستے میں پولیس نے بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں کو زمین پہ لٹایا، ان پہ تشدد کیا، ان کو گرفتار کیا، بلدیہ عظمیٰ کو توڑا اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم کے گنڈوں کو لایا گیا، پھر بدماشی کی نئی داستان کراچی میں ایک بار پھر رقم ہوئی، پھر بوری بند لاشیں، پھر ہر چیز میں بھتہ، پھر سڑکوں کے اوپر کنٹینر، اور کئی گھنٹے تک ایک نشہ کر کے بیٹھنے والے لندن میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد کو 3 گھنٹے تک ٹی وی پہ دکھایا جاتا رہا، ہر چیز یرغمال بن گئی اور میڈیا یرغمال ہو گیا، سیاسی پارٹیاں ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب کے سب لوگ جا کر ANP اور جتنی پارٹیاں تھیں سب 90 میں جا کر الطاف حسین کے چھوٹے سے دروازے میں گردن جھکا کر داخل ہو رہی تھی، لیکن اس کے مقابلے پہ جماعت اسلامی نے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ان کے قتل و مقاتلے کا، ان کی دہشت گردی کا، ان کی بوری بند لاشوں کا، ان کی بھتہ خوری کا، ان کے سارے ظلم کا مقابلہ کیا، اور جماعت اسلامی کے کارکن اپنی میتیں اور اپنی لاشیں اٹھاتے رہے، جنازے پڑھتے رہے، لیکن ایم کیو ایم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے، سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ پھر وہی کراچی پلٹا، دوبارہ پھر بلدیاتی الیکشن ہوا، 2001 میں پھر نعمت اللہ خان کراچی کے قائد منتخب ہوئے، پھر انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا، اجڑے ہوئے دیار کو پھر خوبصورتیاں اور رنگینیاں عطا کر دی۔ پھر 2002 میں جب انتخاب ہوا، MMA کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی نے حصہ لیا تو کراچی کے 12 MNA جماعت کے جیت گئے، 7 کی الیکشن کو زبردستی چھینا گیا، نتائج بدلے گئے، 5 پھر بھی کامیاب ہو گئے، صوبائی اسمبلی میں لوگ جیتے، خیبر پختونخوا، پنجاب،
ہر جگہ جماعت اسلامی نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ اسلام آباد کے ایم این اے، لاہور کے 3 ایم این اے، اسی طرح گوجرانوالا سے، راولپنڈی سے، ملتان اور بہاولپور سے، خیبر پختونخوا سے، ہر جگہ سے جماعت اسلامی کامیاب ہوئی۔ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم پر 68 قومی اسمبلی کی نشستیں حصے میں آئیں، اس میں سے 29 کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، 44 ایم پی اے منتخب ہوئے اور اسی طرح 7 سینیٹر بنے۔ اس عرصے میں 4,500 سے زیادہ کونسلر، 25-30 چیئرمین، ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین اور اسی طرح 5-6 ضلع ناظم جماعت اسلامی کے حصے میں آئے۔ قاضی حسین احمد کی ولولہ انگیز قیادت میں جماعت ایک بڑی طاقت بن کر ابھری اور اس عرصے کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں اختیار و اقتدار میں ہمیں حصہ ملا۔ ہمارے وزراء، درویش منش وزراء، جنہوں نے اپنی کارکردگی سے پوری دنیا کو حیران کیا، خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا، پشاور کو پھولوں کا شہر بنایا، چھوٹے چھوٹے سکولوں کو اپ گریڈ کر کے بڑا سکول بنایا، کلرکوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، غریب آدمی کی زندگی میں انقلاب لائے، دینی مدارس کو سپورٹ کیا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے گندے بورڈ اتار کر معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے اخلاق اور عزت کو محفوظ کرنے کے اقدامات کیے۔ خواتین یونیورسٹی بنائی، میڈیکل کالجز بنائے اور جن خالی ہاتھوں سے اقتدار اور اختیار تک آپ کے وزراء پہنچے تھے، انہی خالی ہاتھوں کے ساتھ پلو جھاڑ کر واپس آئے، مسجد مہابت خان میں کھڑے ہوئے۔ ہے کوئی ہمارا احتساب کرنے والا؟ ہم نے کوئی کرپشن اور لوٹ مار نہیں کی، ہم نے عام بسوں میں سفر کیا، پبلک کی خدمت کی، عوام کے درمیان موجود رہے، دفتروں میں لوگوں کو ملتے رہے، مسجدوں میں سلام دعا کرتے رہے، آفیسز میں بیٹھ کر عوام کے مسائل حل کرتے رہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اس کے معاشرے پر اثرات ہیں۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ بس میرے بھائیوں، اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف نے آئین کو پہلے بھی توڑا تھا، پھر دوسری بار جب اس نے آئین کو توڑا تو 3 نومبر 2007 کو جب شام کے بھٹیاں میں جماعت اسلامی کا اجتماع ہو رہا تھا، اس اجتماع کے دوران خبر آئی کہ پاکستان میں آئین توڑ دیا گیا، ججوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ قاضی حسین احمد سٹیج پر آئے اور آ کر اعلان کیا کہ جب تک اس ملک میں 2-4 بگڑے ہوئے آئین شکن جرنیلوں کو پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکایا جائے گا، اس وقت تک اس ملک میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی۔ پھر شام کے بھٹیاں کے باہر ملتان روڈ پر 25,000 افراد آئے اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ مشرف کو پھانسی دو اور ایل ایف او نامنظور اور پاکستان کے اندر یہ غلامی نامنظور ہے۔ پھر پورے ملک میں اس کی وال چاکنگ ہوئی اور ایک رات کے اندر ایک شہر میں 1,000 دیواروں پر یہ نعرہ لکھا گیا کہ مشرف کو پھانسی دو۔ علاقے کے کوریں ہل کر رہ گئیں، سارے فوجی دستے اور سارے پولیس کے اہلکار راتوں کو چونا اور ڈبے اٹھائے پھر رہے تھے اور اس وال چاکنگ کو صاف کرتے پھر رہے تھے۔ اس ایمرجنسی کو جو ضیاء الحق نے لگائی تھی 11 سال تک برقرار رہی تھی، لیکن 3 نومبر 2007 کو لگنے والی ایمرجنسی، اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے 15 دن میں اس کے انجر پنجر ہلا دیے اور 16 نومبر کو ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ پاکستان بار کونسل کی اپیل پر جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، سب جماعتوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بائیکاٹ کا اعلان کرنے والے اپنے وعدوں سے مکر گئے، اپنے کہے سے پھر گئے۔ قاضی حسین احمد نے اپنا نقصان برداشت کیا، جماعت اسلامی کو سیاسی طور
طور پر ایک بڑا جھٹکا لگا، لیکن جو قوم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا، اور 2008 کی اسمبلی میں ہم نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو اس کے بعد وہی پرویز مشرف تھا جس کے خلاف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے ان کے سامنے چوزے بن کر بیٹھ گئے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس کے بعد اسی پرویز مشرف کی موجودگی میں انہوں نے جا کر حلف بھی اٹھائے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف جیسے بڑی زبان کے ساتھ باتیں کرنے والے پرویز مشرف کے سامنے حلف بھی اٹھا رہے تھے، ایل ایف او کو قبول بھی کر رہے تھے، اور اسی طرح نواز شریف غیر ملک بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر بھی یہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ 25 سال تک انہیں اختیار میں لانے والے، 10 بار فوجی وردی میں منتخب کرنے کے اعلانات کرنے والے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور جن سے نشستیں چھینی جاتی ہیں، جن کا الیکشن چرایا جاتا ہے، جنہیں زبردستی ہرایا جاتا ہے، جنہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ آمریت کی بی ٹیم ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، یہ فوج پاکستان کی ہے۔ ہم نہ ملک دشمن ہیں، نہ فوج دشمن ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے قائل ہیں۔ فوج کا جو کردار ہے اسے وہی کردار ادا کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کا جو کام ہے انہیں وہ کام کرنا چاہیے۔ جب سیاستدان اسمبلی میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کی بجائے گیٹ نمبر 4 کے اوپر جا کر کھڑے ہوں گے اور جا کر ان کے تلوے چاٹیں گے تو پھر ان کا دماغ کیوں خراب نہیں ہوگا، پھر امریت کیوں مضبوط نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم اس ملک میں جمہوری قدروں کی آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد 2013 میں اپنے نشان پر حصہ لیا، پھر 4 اسمبلی کے ارکان جیتے، پھر خیبر میں اللہ نے ہمیں اقتدار عطا کر دیا۔ ہمارے ساتھیوں نے پھر 4-5 سال کے اندر ایک بہترین خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، موٹر ویز کا افتتاح کیا، نصاب کے اندر قاضی حسین احمد، مولانا گوہر رحمان کے نام سے مضامین شامل کروائے گئے، نظریاتی محاذ پر نصابی کتب کے اندر بھی اپنا رنگ ہم نے جمایا۔ خیبر پختونخوا میں ہمارے وزراء نے ٹیکس فری بجٹ پیش کیے، اور پھر پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقے اور خیبر پختونخوا کے دور دراز ایریاز میں پل بنائے، سڑکیں بنائی، گلیاں بنائی، اسکول بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، اور 5 سال تک پھر امانت و دیانت کے ساتھ خدمات سر انجام دی گئیں۔ لیکن حکمران ہمیں اچھی طرح واچ کرتے ہیں کہ باقی سب کو رام کیا جا سکتا ہے، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، انہیں خریدا نہیں جا سکتا، لہذا ان کے دانت توڑ دیے جائیں، ان کو زندہ کی سیر کرائی جائے، ان کو اسمبلی میں نہ آنے دیا جائے، ان کا راستہ مسدود کیا جائے۔ اور 2018 کا جب الیکشن آیا تو ہمیں پہلے کراچی سے، پھر اس کے بعد پنجاب سے، پھر خیبر پختونخوا سے ہر جگہ نشستیں زبردستی چھین کر ہمیں چترال تک محدود کر دیا گیا۔ لیکن چترال کے NA1 سے مولانا عبدالاکبر چترالی کامیاب قرار پائے تو بس یہ ایک اللہ کا شیر تھا، ایک محمد کا غلام تھا، ایک جماعت اسلامی کا کارکن تھا جو پارلیمنٹ کے محاذ پر مسلسل 5 سال تک جد و جہد کرتا رہا۔ عمران خان کی طرف سے اس کو اربوں روپے کی پیشکش ہوئی کہ میرے حق میں ووٹ ڈالو اور تمہیں اربوں روپے کی گرانٹ ملے گی، تمہارے علاقوں کے ٹنل بنیں گے، تمہیں جو کچھ چاہیے سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن عبدالاکبر چترالی کو سلام ہے جس نے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ میرا ووٹ لینا ہے تو میرے امیر سراج الحق سے بات کر لو، ادھر سے فیصلہ آئے گا تو 1 روپیہ بھی نہ دینا، پھر بھی تمہیں ووٹ ڈال دوں گا، لیکن اگر ادھر سے کاشن نہ ملا تو تم مجھے اربوں نہیں کھربوں روپے کے فنڈز میں بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ کردار ہے جو ہمارے اس ایک MNA نے پیش کیا، اور سینٹ میں مشتاق احمد خان مسلسل پوری ملت کی ترجمانی کرتے رہے، اور انہوں نے عافیہ صدیقی سے لے کر نیٹو کی افواج تک، افغانستان کے ظلم سے لے کر خیبر پختونخوا کے انٹرنل IDP
IPPs تک اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن چرانے سے لے کر گوادر میں ہونے والے ظلم تک اور اسلام آباد سے لے کر لاہور میں ہونے والی فسطائیت اور ساہیوال میں معصوم بچوں کے سڑکوں کے اوپر ہونے والے قتل عام کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور جماعت کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ایک بھی ہو تو ہم کو پریشان کرتا ہے، لہذا فیصلہ ہوا کہ ان کو بالکل واش کر دیا جائے۔ پھر جب 2024 کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں ہم سے ساری نشستیں چھینی گئیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے 7 MPA جیت گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہمارے کئی MPA اور بعض MNA کامیاب ہوئے تھے، لیکن فارم 47 کے ذریعے سب کو اس لیے ہرایا گیا کہ ان کو پارلیمنٹ میں ہرگز نہیں آنے دینا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی چال ہے، آپ اپنی چال چلیں، ہم اپنی تدبیر کریں گے۔ بس انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ہمیں اسمبلی سے باہر کر دیا۔ پھر ہم اسمبلی سے باہر آنے کے بعد کیا اپنا کام چھوڑ دیں گے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ انہوں نے ہم کو اسمبلیوں سے باہر کر دیا اور کراچی کی نشستیں اس لیے ہم کو نہ دی کہ اگر 7 نشستیں یہ جیت گئے تو اس پر ایک ان کا سینیٹر آ جائے گا۔ جس حافظ نعیم نے آپ کے گندے اور بدبودار نظام کو بے نقاب کیا ہے، اپنی ایک نشست تمہارے منہ پر مار کے بتایا ہے کہ تمہارا یہ جعلی الیکشن ہم کو قبول نہیں ہے، ہم صدقے اور خیرات اور کسی اور کی نشست پر گزارا کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ہماری 7 نشستیں ہیں ہم کو وہ واپس کی جائیں، جو کراچی کی میئرشپ ہے ہم کو وہ واپس کی جائے۔ اگر وہ واپس نہیں دیتے تو ہم تم سے یہ بھیک میں کوئی نشست لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن حکمران تو جانتے ہیں کہ اگر ان کو یہ 7 سیٹیں دی جائیں گی تو پھر یہ سینٹ میں منتخب ہو کے آئیں گے۔ جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا تو ہمارے سارے تارو پود بکھیریں گے، لہذا ان کو وہاں سے بھی صاف کر دو، ان کو وہاں سے بھی ہٹا دو۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو صدا ہے اس نے بھلا کب دبنا ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ پھر تم نے ہمیں باہر کیا، پھر ہم کہاں تھے؟ ہم تمہارے سامنے آئے، راولپنڈی کی سڑکوں پر آئے، پھر ہم نے عوام کی اسمبلی لگائی، IPPs کے ظلم کے خلاف پورے پاکستان سے کارکن آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے کارکنوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہم IPPs کے خلاف، فلسطین میں ظلم کے خلاف، قادیانیوں کے جبر کے خلاف، مبارک ثانی کیس کے خلاف، سود کی حرمت کے متعلق جتنی پیٹیشنز تھی عدالتی محاذ پر لڑتے رہے، عوامی محاذ پر لڑتے رہے۔ آج پورے پاکستان کا منظرنامہ کیا بیان کر رہا ہے؟ آپ کی وہ ڈمی اور جعلی پارلیمنٹ اور اس کے اندر فارم 47 کے اوپر جیت کر آنے والے سارے گونگے اور بہرے جب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بولتا نہیں تھا، تو ہم نے عوام میں اس قدر بیداری پیدا کر دی کہ مبارک ثانی کیس جسٹس فائز عیسیٰ نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب آئیے ہماری معاونت کیجئے۔ ہمارے نائب امیر جماعت بردان سے سابق ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عطاء الرحمان نے عدالت میں جا کر دلائل دیے، اور ان کے دیے گئے سارے دلائل مبارک ثانی کیس کے اندر فیصلے کا حصہ بن گئے۔ اور اسی مقام پر مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے بڑھے اور انہوں نے عطاء الرحمان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے جتنے ناراض ہو جائیں، آپ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جملے انہوں نے کہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا کہنا کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ہمیں اللہ نے مبارک ثانی کیس میں قادیانیوں کو ایک بار پھر دیوار سے لگانے کی توفیق دی۔ اسی طرح جو سود کا مقدمہ ہے، سراج الحق صاحب نے جس کی پیٹیشن دائر کی تھی، بالآخر وہ دن آیا کہ پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا کہ 31 دسمبر 2027 تک پاکستان کے بینکوں سے سود ختم کر دیا جائے گا۔
آپ مختلف بینکوں کے آفیسرز کے ساتھ جا کر ملاقات کیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہر بینک نے اسلامی بینک کاری کی ونڈو بنا دی ہے، لیکن اس کو بتدریج 2027 تک سارا جو کنونشنل نظام ہے انشاءاللہ ختم ہوگا، اور سود کے نظام سے پاکستان کی معیشت کو نجات ملنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اوپر کوئی بولنے کو تیار نہ تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر ٹاک شوز اور گفتگو کرنے والے باتیں کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن میدان میں نکلے، آپ کی بنیاد پر نکلے، آپ کو ساتھ ملا کر نکلے، پورے پاکستان میں لاکھوں افراد کو بیدار کیا، تعلیمی اداروں میں مارچ کیے، بچوں کے مارچ کرائے، خواتین کے مارچ کرائے، اور اس کے بعد جب 1 سال جد و جہد کا مکمل ہوا تو 7 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں ساری جماعتوں کے نمائندے، صدر وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم اور سپیکر اور وزراء خارجہ اور وزراء اعلیٰ سب لوگ موجود تھے۔ وہاں حافظ نعیم الرحمن جس کی ایک بھی نشست نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ پنجاب اسمبلی میں، کہیں بھی کوئی نشست نہیں ہے، وہی حافظ نعیم الرحمن مائک ہاتھ میں پکڑے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی آپ کو پریشر برداشت بھی کرنا چاہیے، یہ 2 ریاستی حل ہم تسلیم نہیں کریں گے، ایک حصہ فلسطین کو دے دو، ایک حصہ اسرائیل کو دے دو۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لا کے بسایا گیا، مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہ دنیا کا ایسا جبر ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی قائد اعظم کا فرمان ہے، یہی علامہ اقبال کا فرمان ہے، یہی لیاقت علی خان کی تقریر ہے، یہی ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہی ملت اسلامیہ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کی آواز ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے جس طرح یہ مقدمہ لڑا، متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پہ کھڑا رہے گا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں کسی یہودی کو اور کسی صہیونی کو اپنے مقاصد پورے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ آخری لہر آئی ہے، اس لہر کے اندر ملتان اور کراچی میں، چکدرا اور اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے غزہ مارچ ہوئے ہیں کہ ان مارچز نے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان کی افواج نے ریٹیلیٹ کیا، 1965 کی طرح ایک بار پھر بھارت کے دانت کھٹے کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی عزت و وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کون عوام کے محاذ پر اپنے فوجی جوانوں کو حوصلہ دے رہا تھا؟ جماعت اسلامی، اس کا امیر حافظ نعیم الرحمن روزانہ پریس کانفرنس کے ذریعے، جلوس مظاہروں کے ذریعے اپنے فوجی جوانوں کو جو ہمارے گلیوں محلوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے بیٹے بھتیجے اور بھانجے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے تھے، جو وصیتوں پہ دستخط کر کے نکلے اور جا کر بھارت کے خرمن کو آگ لگا دی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم ابھی ادھر لگے ہوئے تھے، ادھر غزہ کے مسلمانوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ 16-17 مہینے گزر گئے، اسرائیل نفسیاتی مریض بن گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے 60-70 ہزار اہل ایمان جام شہادت نوش کر گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے گھر بار ویران اور برباد ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کے اندر ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی
شک نہیں کہ ہر گھر میں ماتم اور کربلا ہے، لیکن علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، 60,000 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن اسی جنگ کے دوران اللہ نے ماؤں کی گود کو ہرا کیا اور 70,000 بچے پیدا ہوئے ہیں جو پھر اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے مائیں اپنی گود کے اندر پالیں گی۔ ایسی مائیں جہاں موجود ہوں، ایسے بھائی موجود ہوں، ایسے مددگار موجود ہوں، تو کیا ان کو کوئی شکست دے سکتا ہے جن کی تائید اور نصرت کرنے والا اللہ ہو؟ پھر میرے بھائیوں، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران نے جوابی حملہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایران نے پوری دنیا کو حیران کیا اور تہران نے اسرائیل کو پریشان کیا۔ ٹرمپ اس کی مدد میں آیا، اور ٹرمپ کے جواب میں انہوں نے جب ان کے فوجی ٹھکانوں اور اڈوں کے اوپر حملہ کیا تو پھر سب کو امن کا خیال آ گیا، پھر جنگ بندی ہوتی دکھائی دی۔ مسلم ورلڈ ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے، دنیا کے 21 ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی، غیر مسلم یونیورسٹیوں ورجینیا اور کولمبیا میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نعرے لگنے لگے، ان کے گلے میں فلسطین کے رومال آ گئے۔ تو یہ منظرنامہ کس نے تبدیل کیا؟ سید مودودی کی وہ فکر جس نے یہ کہا تھا کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ آج پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ خود پاکستان میں اسلامی نظام کے حق میں بڑے بڑی ریلیاں، مطالبے اور جلوس نکل رہے ہیں، اور باطل کا سارا نظام، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت زمین بوس ہو رہا ہے۔ فارم 47 کا نظام، ہائیبریڈ نظام آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈول رہا ہے۔ بس میرے تربیت گاہ کے بھائیوں، آپ یہاں آئے ہو، لہذا ہمت کیجئے، میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیجئے، اپنے نظریات کو تھامیے اور ڈٹے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا کل آپ کا کل ہے، یہ دیس ہے ایمان کا، یہ ملک ہے قرآن کا، ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا، یہ دائمی قانون ہے۔ اعزاز پاکستان کا، اعزاز اپنے دیس کا ہرگز نہ چھننے پائے گا۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔